بدلو حج کا ارادہ، نہ بدلو حج کا ارادہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائیں دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ۔ 28 رجب کو اس انداز سے کاروان رخصت ہوا، 3 دن رجب کے اور 3 دن شعبان کے، 3 شعبان کو مکہ پہنچ گیا حسین کا قافلہ، 3 شعبان کو مکہ پہنچ گیا۔ اب بچے تاریخ کو ذہن میں رکھیں، شعبان کا پورا مہینہ حسین مدینہ مکہ میں رہے، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کا چاند طلوع ہو گیا، حسین مکہ میں ہے، اور حج کے لیے حسین نے احرام باندھ لیا۔ حسین نے 25 حج پیدل کیے تھے، کون ہوگا حسین سے بڑھ کر عاشق حج، 25 حج پیدل کیے۔ اور غور کیجیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ کہ جس کے صدقے میں خانہ کعبہ باقی ہے، اور جس کے وجود کی برکت سے خانہ خدا کی روشنی ہے، اسے یہ خبر ملی کہ احرام کے لباس میں قاتل بھجوا دیے گئے ہیں، اور اب احرام ان میں نہیں ہے، احرام کے اندر خنجر موجود ہے، اور حسین نہیں چاہتے تھے کہ حرمت خانہ خدا پامال ہو جائے، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرا قاتل نامعلوم رہ جائے۔ تو اور فرمائیے گا اس لیے حج میں کون کس کو قتل کرتے کیا خبر ہوتی ہے، تو حسین یہ نہیں چاہتے تھے۔ دیکھیں یزید کا جو منصوبہ، آپ کا رخ ظاہر مسائل کی طرف ہے، تو میں اس وقت نہیں چاہتا کہ میں فضائل کی طرف جاؤں گا تو پھر اور بات شروع ہو جائے گا، لیکن یہ جملہ مجھے کہنے دیں اور اسے آپ اس انداز سے وصول کیجیے گا، اس کے بعد پھر میں دوبارہ سے آ جاؤں گا، کیونکہ حسین کا مکہ چھوڑنا بھی ایک بہت بڑا مصیبت کا مرحلہ ہے، خانہ خدا کو چھوڑنا ہے، اللہ کے گھر کو چھوڑنا ہے۔ اور لیکن یزید لعین کا منصوبہ یہ تھا، اس نے 3 گروہ بنائے تھے، یہ بہت اہم نقطہ غور کیجیے گا، 3 گروہ اس نے بنائے تھے۔ کب؟ جب حسین مکہ میں ہے اور حج کرنے والے ہیں۔ پہلا گروہ وہ تھا کہ جو حسین کو شہید کرتے ہیں، علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء کو شہید کرتے ہیں، یہ پہلا گروہ تھا۔ جب حسین قتل ہو جائے تو دوسرا گروہ تھا اس کا، اور یہ تینوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں تھی، جیسے آج ہوتا ہے، آج کی جو سیاست ہے وہ بھی اس طرح سے، تو جو دوسرا گروہ ہے اس کو خبر نہیں پہلے گروہ کی، اور پہلے گروہ کو خبر نہیں تیسرے گروہ کی، سب کے الگ الگ کام تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو ان لوگوں کو قتل کر دے جنہوں نے حسین کو قتل کیا، تاکہ معاملہ یہ ختم ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کون تھا حج۔ اور جب یہ قتل و غارت مسجد الحرام کے اطراف میں ہو جائے تو تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو شور مچا دے اور یہ کہے کہ جناب اب تو مسجد الحرام میں اتنا قتل و غارت ہو گیا کہ حج ثابت ہو گیا، یہ جائے امر نہیں رہا، لہٰذا حج کو ثابت کر دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے کتنی گہری سازش تھی کہ پہلے ایک رکن اسلام اس پہ شک آ جائے، اس کے بعد آہستہ 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 اسلام کی بساط کو نعوذ باللہ رپیٹ دیا جائے۔ اور حسین نے کیا کیا؟ حسین نے صرف ایک کام کیا، حسین نے کہا کہ جو میرا حج کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے میں اس کو روک لوں گا، پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ مسجد الحرام کی حرمت بھی رہ گئی، اور حج جیسا رکن اسلامی اس کی وقار عزت بھی باقی رہ گئی، اور وہ اپنے مقام پر باقی رہا۔ آپ جتنے میرے سننے والے وہ غور فرمائیے، یعنی جس حسین کا پیچھے ہٹتا ہوا قدم حج جیسی عبادت کو بچا جائے، اور اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم کی شان و شوکت کیا ہوگی۔ یعنی جس کا پیچھے ہٹتا ہوا قدم اسلام کی ناموس کو بچا لے، اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم کی شان و شوکت کیا ہوگی۔ آپ وہ ہمارے بس سید الشہداء نے کام کیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا کہ امام، اور اسی خاطر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے حسین کی محبت کو رکھا ہے نا مومنوں کے دلوں میں، حد تک کسی کے لیے اہتمام نہیں فرمایا، یہاں تک کہ اپنی ذات کے لیے بھی وہ اہتمام نہیں فرمایا، اپنی ذات کے لیے وہ اہتمام نہیں فرمایا کہ ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ولا، فرمایا حسین کے لیے اللہ نے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی رکھی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی، اس کی آتش کبھی بجھنے نہیں والی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے قدم بقدم اللہ کے دین کو ایسے بچایا ہے۔ اور آپ دیکھیے اسی خاطر یہاں پر جو کیفیات ہوتی ہیں
اس میں محسوس ہوتا ہے کہ ایک جنون اور دیوانگی کی کیفیت ہوتی ہے نا نام امام حسین پر. اب جو کربلا میں ہے سوچے اس کی کیا کیفیت ہوگی, جو حسین کے حرم کو دیکھ رہا ہے اس پر وہ کیا کیفیت ہوگی حسین کے اس عشق میں. شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا, شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا, یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے. یہ حسین ابن علی کا عشق. اس کے بعد انسان پھر کسی چیز کو بس اس کے سامنے ہوتا ہے کہ بس میرے مولا حسین راضی ہو جائے. حسین نے عظمت کعبہ کو بچا لیا, چھوڑ دیا خانہ خدا. کب؟ جب ہزاروں حاجی حج کے لیے آ رہے تھے, سب کی زبان کا لبیک اللہم لبیک تھا. حسین نے حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں بدلا. یعنی آپ اپنے آپ سے ذرا سوال کیجیے نا کہ اللہ نہ کرے کسی پر ایسی کوئی وقت آ جائے کہ وہ پہنچ چکا ہو حج کے لیے, وہ پہنچ چکا ہو زیارت کے لیے اور نہ کر سکے وہ, اور اس سے کہا جائے کہ نہیں اب تمہیں چھوڑ کے جانا ہے. اور حسین جیسا وہ کہ جس نے اتنے حج کیا اور عاشق حج کیا. حسین نے 8 کیونکہ 9 ذی الحجہ تک انتظار کرتے وقوف کے عرفات واجب ہو جاتا, پھر عرفات کا وقوف واجب ہو جاتا تو پھر مینا اور سارے اعمال واجب ہو جاتے. اور حسین اتنے دن نہیں رکنا چاہتے تھے مسجد الحرام کے اطراف میں تاکہ اس کی حرمت ضائع نہ ہو, لہٰذا 8 ذی الحجہ کو تبدیل کر دیا. حج کا جو احرام تھا اس میں نیت عمرے کی کرنی, اور عمرے کی نیت کر کے حسین نے عمرہ مکمل کیا. 8 ذی الحجہ کو قاضی سرکار ابوالفضل عباس نے کعبے کی چھت پر خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس خطبے میں امام حسین کا کمال تعارف ہے. اور اس کے بعد حسین چلے مکہ سے, چلے مکہ سے. اب جو یہ کاروبار چل رہا ہے تو فی الحال اس کی منزل حسین علم غیب سے تو سبھی جانتے ہیں, لیکن باقی اصحاب کے لیے اس کی منزل نامعلوم ہے. ابھی خبر نہیں ہے کہ یہ قافلہ کہاں جا کر رکے گا. ابتدائی ارادہ یہ ہے کہ کوفہ پہنچیں گے. ٹھیک, اچھا اس میں ایک اور بہت بڑا پیغام, موجودہ حالات یہ جو آل سعود کی خدا ان پر بے شمار لعنت کرے, اس صورتحال میں اس جملے کو سنیے گا. حسین 14 سال پہلے کہا, کون, جب حسین مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو عبداللہ ابن زبیر آ گئے. عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کو کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ مکہ میں رہیں خانہ خدا کے اطراف میں تو آپ میری ضمانت میں, میں آپ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں. سنیے غور کیجیے گا. اور اگر آپ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں تو پھر میں ضامن نہیں ہوں. یعنی وہ یہ چاہ رہا تھا امام حسین صاحب کو ظاہر کرنا کہ آپ میری حفاظت میں, نعوذ باللہ من ذالک. امام سے اس نے کہا کہ اگر آپ مکہ میں رہیں گے میری ضمانت میں ہوں گے, مکہ سے باہر رہیں گے میری ضمانت نہیں. حسین نے خدا کے ساتھ تاریخی وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آج تک کے 1400 سال بعد تک کے کتنے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں. حسین نے کہا اے عبداللہ بن زبیر میں تجھے ایک نصیحت کر دوں, جب بھی کبھی آگے مستقبل میں وقت آ جائے نا تو کعبے کو اپنے آپ کے لیے ڈھال نہ بنانا, بلکہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر خود ڈھال بن جانا کعبے کی حفاظت کے لیے. بلاتا رہے گیا کعبہ حسین رک جاؤ.